الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت بنی نوع انسان کو وراثت کی تقسیم جو ہے اس کے اصول بتا رہے ہیں۔ تو آج ہے وا اور ان اگر کانا او راجولن مرد یورثو جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہو، وہ مرد کلالتن کلالہ ہو، او امراتن یا وہ عورت ہو۔ اب کلالہ جو ہے یہ کلال سے ہے، تو جس مرد کی اولاد ہی نہ ہو، نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو، اور اوپر اس کے والدین بھی فوت ہو چکے ہوں، یعنی ماں باپ بھی فوت ہو چکے ہوں، اور نیچے اس کی کوئی بیٹا بیٹی اولاد نہ ہو، اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اوپر جو ہے نا، جیسے باپ دادا پردادا آگے سپر دادا، اس طرح اوپر کوئی بھی نہ ہو، اس طرح نیچے بھی نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو، نہ پوتا ہو نہ پوتی، نہ پڑپوتا کوئی نہ ہو، وہ کلالہ ہوتا ہے، بالکل اکیلا۔ آج اس کی وراثت کس طرح تقسیم ہوگی یہ بتایا جا رہا ہے۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ واہ اور ان اگر کانا ہے راجلن ایسا مرد یورثو جس کی وراثت ہے، یعنی وہ مر رہا ہے پیچھے جداد ہے وہ مرد کلالتن کلالہ، نہ والدین ہے اس کے، بے باپ اور بے اولاد کے ہے۔ اب امراتن چاہے وہ عورت ہو، ایسی اور کلالہ عورت ہو یا کلالہ مرد ہو، لیکن والا ہو اور اس کے لیے کلالہ کی اخن ایک بھائی ہو، او اختن یا ایک بہن ہو، اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، باپ بیٹے کوئی نہیں اولاد کو نہیں، لیکن ایک بھائی ایک بہن ہے۔ والے کلن تو ان میں سے ہر واحدن ایک، یعنی بہن بھائی میں سے ہر ایک کو منہما ان دونوں میں سے ہر ایک کو کے لیے السدس چھٹا حصہ ہے۔ کلالہ کی بہن ہو یا بھائی ہو، اس کا چھٹا حصہ ہوگا، صرف ایک اگر ہو بہن یا بھائی۔ فَإِن پس اگر کانو یہ جمع کے صیغے کے لیے آتا ہے، اوپر دیکھیں نا کانا آیا، وَإِن کانا وہ ایک کے لیے آتا ہے، یہ ہے فَإِن کانو یہ جمع کے لیے ہے۔ اگر اکثارا زیادہ من ذالکا اس سے، یعنی ایک بہن بھائی سے زیادہ بہن بھائی ہوں، دو بھائی ہوں دو بہنیں ہوں، یا ایک بھائی دو بہنیں ہوں، جب وہ ایک سے زیادہ ہو جائے، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ پس اگر زیادہ من ذالک اس سے، یعنی ایک کی تعداد سے زیادہ ہو جائے، فَهُمْ پس وہ سارے شرکاء شریک ہوں گے، حصہ دار ہوں گے، فی الثلث تیسرے حصے میں، تہائی حصے میں۔ کلالہ کا تیسرا حصہ جو جداد کا ہوگا، تین حصے کریں گے، ایک میں پھر یہ سارے بہن بھائی جو ہیں یہ برابر کے شریک ہوں گے۔ فَهُمْ پس وہ شرکاء حصہ دار ہوں گے، فی الثلث تیسرے حصے میں، من بعد وصیت وصیت کے بعد، وصیت کے پورا کرنے کے بعد، یوصا بہا
جو اس نے وصیت کی ہوگی اس کو پورا کرنے کے بعد، او دائنن یا قرض اتارنے کے بعد۔ یہ بار بار نا وصیت اور قرض آ رہا ہے، اور قرآن مجید میں جو تقسیم آ رہی ہے ترتیب وہ ہے، جداد کو تقسیم کیا جائے گا، وصیت کو پورا کیا جائے گا، قرض کو ادا کیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں اس کی وضاحت آتی ہے، سب سے پہلے یعنی جداد کی تقسیم کرنے سے پہلے 3 باتوں کا پہلے ادا کی جائے گی۔ نمبر 1، اس کے قرض یعنی دفن اور کفن، اس کا پورا خرچ پہلے نمبر پہ کیا جائے گا، پھر جو بچے گا اس سے قرضہ ادا کیا جائے گا، یہ ترتیب ہے۔ پھر قرضے کے بعد اس نے جو وصیت کی ہوگی وہ تیسرا حصہ وصیت، یعنی کل جداد کا صرف تیسرا حصہ، چاہے وہ ساری قرض ہے نا وقف ساری اللہ کے نام کیا ہے، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صرف 1/3 تیسرا حصہ جو ہے وہ وصیت کے مطابق خرچ کیا جائے گا، پھر جو بچے گا وہ وراثت میں تقسیم ہوگا۔ یہ پتہ چلا کہ قرآن مجید کی صحیح وضاحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرماتی ہے، اس لیے کہ صرف جو قرآن نازل ہوتا ہے وہ بتانا آپ کا فرض نہیں بلکہ اس کی تشریح کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے۔ لہذا سیدھی بات کہ کوئی بھی فوت ہو جائے کسی بھی حالت میں، اس کی کچھ بھی جائیداد ہے پیچھے، تو اس میں کفن دفن کا خرچ پہلے نمبر پہ، تاکہ اس کی تکریم عزت رہے، وہ دفن ہو جائے، پھر اس کی قرضہ ادا کیا جائے گا جو بھی ہے، پھر وہ بچے گا تو اس کی وصیت جو 1/3 ہے وہ ادا کی جائے گی۔ اب وصیت کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں چونکہ اسے مقرر ہو گئے اللہ نے آگے کر دی ہیں، اب وصیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وصیت کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے۔ اب وصیت کی کیوں جاتی ہے، یعنی اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے اسے مقرر کر دی ہے، ایسا شخص جو کہ بہت حقدار ہے، قریبی رشتہ دار ہے، لیکن ان حصوں کے مقرر ہونے کی وجہ سے وہ وراثت کا حقدار نہیں بن رہا، تو وصیت اس کے بارے میں کی جاتی ہے کہ جس کو قانونی طور پہ حق نہیں مل رہا لیکن وہ بڑا قریبی رشتہ دار ہے اور مستحق بھی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں گے، فرض کریں ایک والد ہے، اس کے 2 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں، مگر میں اس میں اپنی مثال دوں تو شاید جلدی سمجھ آ جائے۔ مثلا میرے والد صاحب ہیں، ان کے بیٹے ہیں، میں ہوں، میرا بھائی خالد ہے اور سجاد ہے، 3 بیٹے، نعیم 4۔ ان میں سجاد فوت ہو گیا، میرے نبی باپ کی موجودگی میں ایک بیٹا فوت ہو گیا، اس کے بعد باپ فوت ہو گیا، تو اب باپ کی جائیداد جو زندہ 3 بیٹے ہیں ان کو مل جائے گی، کیونکہ چوتھا جو سجاد ہے وہ فوت ہو گیا۔ لہذا لیکن سجاد کی اولاد ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پیچھے، تو گویا وہ پوتوں کو نہیں ملے گا، وراثت صرف بیٹوں کو ملے گی۔ تو آپ وہ اگر وصیت کر جائیں کہ میرے پوتے اتنے غریب اور مستحق ہے تو ایک تیسرا حصہ ان کو دیا جائے، تو یہ وصیت کی اہمیت ہے کہ اگر ایک والد ہے، اس کا بیٹا بی اور سی ہے، تو دونوں کی اولاد ہے، بی اور سی دونوں کے بچے ہیں، لیکن جو بی ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اور والد زندہ ہے ابھی، تو جب بعد میں والد فوت ہوگا تو پوتوں کو نہیں ملتی قانون کے مطابق، یہ جو قرآن ہے، تو پھر ان کے بارے میں یہ وصیت کرے گا، کیونکہ بڑے قریبی ہیں نا، اس کے بیٹوں کی اولاد ہے لیکن پوتے ہیں۔ اسلام جو ہے وہ بیٹوں کو حصہ دیتا ہے، اور اگر بیٹا فوت ہو گیا لیکن اس کی معصوم مستحق غریب اولاد ہے تو دادا جو ہے نا ان کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے کہ یہ تیسرا حصہ میرے ان غریب مستحق پوتوں کو دیا جائے گا، باقی پھر پہلے بیٹوں کو مل جائے گی۔ اس لیے وصیت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں یہ پسند کرتا ہی نہیں کہ ایک میری کوئی جائیداد ہو اور میری ایک رات گزر جائے جب کہ میرے پاس لکھی ہوئی وصیت نہ ہو۔
اس طرح عبداللہ بن عمر بھی کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بندی کی جداد چاہے تھوڑی سی ہو اور وہ پسند ہی نہیں کرتے اس کی وصیت جو ہے نا ان کی لکھی ہوئی نہ اور موت آ جائے، لہذا میں تو ہر وقت وصیت لے کے پاس رکھی ہوئی ہے، لہذا وصیت کی بڑی نیت ہے کہ آپ نے حقدار جتنے رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں جو قانونی طور پر حقدار نہیں بن رہا، جیسے میں نے بھی مثال دی ہے، پوتے نہیں بنتے، پوتیاں نہیں بنتے، جس طرح بیٹی ہے، اگر بیٹی فوت ہو گیا لیکن نواسیاں ہیں، اس کی اولاد ہے، وہ بہت ہی غریب ہے، تو وصیت اسی لیے کی جاتی ہے کہ وہ جو حقدار قانونی طور پہ محروم ہو گیا ان کو کچھ حصہ مل جائے اگر وہ مستحق ہے۔ اس لیے کفن دفن کے بعد قرض اور قرض کے بعد وصیت جو ہے، اور یہ میں نے پہلے بتا دیا وصیت کرنے والا ساری جداد کو نہیں کر سکتا، اور جو وارث ہیں ان کے بارے میں بھی نہیں کر سکتا۔ لا وصیت للوارث، جن کو قانونی طور پر حق مل رہا ہے نا، مثلا 2 بیٹے ہیں تو ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے اس بیٹے کو تیسرا حصہ میں دیتا ہوں، وہ نہیں دے سکتا۔ جو حق سے محروم ہے ان کو دے سکتا ہے تیسرا حصہ، اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے وصیت اس بارے میں ہے۔ آگے پابندی لگائی ہے غیر مدارن، کلالہ کا ہے غیر بغیر، مدارن کسی کو ضرر پہنچائے بغیر، کسی کو نقصان پہنچائے بغیر، ایسی نہیں اس کی نیت یہ نہ ہو کہ کلالہ ہے نا، اس کو پتہ ہے میرے تو نہ بیٹے ہیں نہ اولاد ہے نہ میرے والدین ہیں، اب میری جداد تو لے جائیں گے دور والے رشتہ دار، تو میں کیوں نہ اس سے پہلے ہی اس کو رگڑ دوں۔ اگر اس حوالے سے وہ وصیت کر رہا ہے اتنی فلانے کو دے دیں گے، اتنی میں فلانے کا قرضہ دینا ہے، تاکہ وہ قرضہ نہیں بھی دینا تو جداد میری مرضی کے لوگوں کے پاس چلی جائے، دور والے رشتوں کے پاس نہ جائے، تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے غیر مدار، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے، یہ نہیں کہ حقداروں کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ زیادہ کی وصیت کرے، وہ فرضی قرضے بنا لے، کیونکہ یہ کلالہ کی بات ہو رہی ہے جس کی اولاد اور والدین نہیں ہے۔ تو میں یہ دہراؤں گا، سمجھ آئے؟ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر تو اس کی بہن بھائی زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ، پس وہ شریک ہو جائیں گے، حصہ دار بن جائیں گے، فِي الثُّلُثِ، تیسرے حصے میں، من بعد وصیت، وصیت پر عمل کرنے کے بعد، یوصی بہا، جو بھی اس نے وصیت کی ہے، او دین، یا قرضہ ادا کرنے کے بعد۔ آگے شرط ہے غیر مدار، بغیر کسی وارث کو نقصان پہنچائے بغیر۔ اس طرح کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، ایک آدمی 70 سال تک عمر ہے اللہ کی فرمان برداری میں گزارتا ہے، صحیح اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، لیکن وصیت کے وقت جب بوڑھا ہوتا ہے تو وہ وصیت غیر موضوع کر دیتا ہے، یعنی جیسے ابھی ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسی وصیت کرتا ہے تو اس کی جو زندگی کا اعمال نامے کی کتاب ہے، اس کا آخری عمل جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہو گیا، وہ اس بنا پہ اس کو جہنم رسید کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ ایک آدمی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، 60 سال تک زندگی گزاری اور ساری اللہ کی فرما برداری میں گزاری، لیکن سب سے آخر پر جب جان نکلنے والی ہے تو وصیت وہ غیر اسلامی کر دیتا ہے، تو اس کی بنا پہ وہ جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لہذا غیر مدار، کوئی کسی کو نقصان دینے کی وجہ سے وصیت نہ کرے۔ یہ اتنی وضاحت کر کے آخر پہ اللہ کہتا ہے وصیت من اللہ، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، جتنے اللہ نے حکم دے دیے ہیں، بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ، خامد کو اتنا، بیوی کو اتنا، کلالہ کا اس طرح تقسیم کرنا ہے، قرضہ دینا ہے، کفن دفن کرنا ہے، اور وصیت پر عمل درآمد کرنا ہے، یہ جتنے بھی احکامات ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کہتا ہے وصیتاً، یہ وصیت ہے، یہ حکم ہے من اللہ، عرش والے اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس میں تم اپنی من مرضی نہیں کر سکتے۔ بیٹیوں کو حصہ دینا ہوگا، خواتین کو دینا ہوگا، کیونکہ یہ وصیت من اللہ،
اللہ کی طرف سے تم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں وہ اللہ جو حکم دے رہا ہے نا، واللہ، وہ اللہ علیم، تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے کہ تم وصیت کیوں نہیں کر رہے، تم وراثت میں کیا کر رہے، چکر تمہارے دل کی باتوں کو علیم جانتا ہے۔ علیم بڑا نرمی والا ہے، بڑی برداشت کرنے والا ہے، اس لیے وہ تم کو مہلت دے رہا ہے۔ ساری باتیں کرنے کے بعد تل کا حدود اللہ، ایک یہ اللہ کا حکم بھی ہے وصیت اور یہ تقسیم، دوسرا کیا ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ تل کا یہ حدود اللہ، اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں، ان کو پوری طرح عمل کرنا ہے۔ اللہ نے ان کو باؤنڈری کہہ دی ہے، حدیں مقرر کر دی ہیں۔ اور وَمَن، جو آدمی یطع اللہ، اطاعت کرے گا اللہ کی، بات مانے گا اللہ کی، فرما برداری کرے گا اللہ کی، یہ وراثت کے بارے میں، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی بات مانے گا، جو اللہ نے طریقہ بتا دیا اس پر عمل کرے گا۔ اللہ کہتا ہے یدخلہ، وہ اللہ اس کو داخل کرے گا جنات، باغوں میں، تجری، چل رہی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے، انہار، بڑی نہریں چل رہی ہیں، ایک نہیں پوری نہریں چل رہی ہیں۔ جو وراثت کے قانون پر صحیح طرح عمل کرے، اس کو اللہ کی حدیں سمجھے، اللہ کا وعدہ ہے اس عمل کی بنا پہ، صرف اس عمل کی بنا پہ وہ اس کو جنات میں داخل کرے گا، باغوں میں داخل کرے گا، اس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہے گا، وذالک، اور یہ نعمت مل جانا جنت، الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ الفوز کامیابی، العظیم اسپیشل، العظیم معرفہ کا صیغہ آ رہا ہے، الفوز العظیم، بہت بڑی یہ کامیابی ہے دنیا آخرت کی، وہ کامیابی لے کے چلا جائے گا۔ اور جو ٹیک لگا کے بیٹھا رہے گا، کہے گا عام سی بات ہے، وراثت کو سیریس لے گا نہیں، قرضے کو سیریس نہیں لے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قرض جو ہے نا بندے کی جان کے ساتھ لٹکا رہتا ہے، یعنی جان اوپر پہنچتی رہے کسی جگہ جتنی دیر تک قرض ادا نہ کیا جائے، قرض بندے کی جان کے ساتھ لٹکا رہتا ہے جب تک کہ اس کو ادا نہ کر دیا جائے۔ لہذا آخرت میں بھی قرضہ واپس دینا پڑے گا، چاہے نیکیاں دے کے چاہے اس کی بدیاں لے کے، یہ قرض کے بارے میں بھی ہے۔ اب جو ان احکامات ساروں کو کانوں میں مار دیتا ہے، عمل نہیں کرتا، آگے اللہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے وَمَن، اور جو شخص یعصی، نافرمانی کرے گا، نہ مانے گا اللہ کے حکم کو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کے حکم کو جو وراثت کے بارے میں ہے ان کو نہیں مانے گا، نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ، اور پار کر جائے گا، حدودہ، اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں، یہ جس طرح جتنا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے ان حدوں کو پار کر جائے گا، ان حدوں کو توڑے گا اور نافرمانی کرے گا، یدخلہ، وہ اللہ اس کو داخل کرے گا، یدخل، وہ داخل کرے گا، بندے کی مرضی نہیں ہوگی، اللہ کان سے پکڑ کے فرشتوں کو حکم دے گا، وہ اس کو داخل کرے گا، یدخل، وہ داخل کرے گا، وہ اس نافرمان کو، نارن، جہنم میں، آگ میں داخل کرے گا، خالدن، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، فیہا، اس میں، بڑی سخت نافرمانی کی سزا ہے صرف وراثت پر عمل نہ کرنے سے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے جو صرف اس معاملے میں نافرمانی کرے اور ان حدوں کو توڑے، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور وہ بھی خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا، جس طرح مشرک کافر اس طرح یہ بھی رہے گا، وَلَهُ، اور اس کے لیے عذاب و نذاب ہوگا، مہین، رسوائی والا، رسوا کو نذاب ہوگا، ذلت والا، ذلیل کر کر کے وہ عذاب دیا جائے گا۔ ایک بار دہراتے ہیں، آج تھوڑا گلا بھی اتنا ہی ساتھ دے رہا ہے، وَإِنْ كَانَ رَجُلًا، اور ان اگر کانا، اور راجل، مرنے والا شخص، یورثو، جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہ شخص کلالتاً، کلالہ ہو،
اب وہ مراتن چاہے وہ عورت کلالہ ہو، عورت اور مرد کلالہ وہ ہے جس کا نہ ماں باپ زندہ ہو نہ اس کی نیچے اولاد ہو، اس کی کوئی بھی بیٹا بیٹی نہ ہو، اس کو کلالہ کہتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اگر یہ ہے تو اللہ کہتا ہے والا ہو، اور اس کا ہو اخن ایک بھائی، او اختن یا ایک بہن، صرف ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، اکیلا ہے کوئی، تو پھر والے کلن، تو ہر واحدن ایک منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک ہو، چاہے بہن ہے چاہے بھائی ہے، السدس کلالہ کی جائیداد کا چھٹا حصہ مل جائے گا۔ فَإِن پس اگر کانو اکثر زیادہ من ذالکا اس سے، اگر اس ایک بہن بھائی سے زیادہ وہ بہن بھائی ہیں کلالہ کی، فہم پس وہ سارے شرکاء وہ شریک ہو جائیں گے، وہ حصہ دار بن جائیں گے، فی الثلث تہائی حصے میں، تیسرے حصے میں وہ سارے شریک ہو جائیں گے، من بعد وصیت، لیکن وصیت پر عمل کرنے کے بعد، یوصی بہا جو بھی کلالہ وصیت کر کے جائے گا اس کے پورا کرنے کے بعد، او دینن یا اس نے قرضہ دینا ہے تو وہ ادا کرنے کے بعد، غیر مدارن کلالہ کے بارے میں ہے غیر مدارن کسی کو بھی وہ ضرر نہیں پہنچائے گا، غیر بغیر مدارن نقصان پہنچائے بغیر وہ وصیت کرے گا۔ یہ سارے احکامات جو ہیں وصیتاً، یہ وصیت ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، واللہ اللہ تعالیٰ علیم علیم جاننے والے بھی ہیں اور نرمی کرنے والے بھی ہیں۔ دوسرا حکم آ رہا ہے تل کا حدود اللہ، اور یہ اللہ کی ساری حدیں ہیں وراثت کے بارے میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو بھی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اس وراثت کے بارے میں، خوب حکم مانے گا، اللہ کا وعدہ ہے یدخلہ وہ خود داخل کرے گا اس کو جنات باغوں میں، تجری من تحتہا الانہار جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا اور اس میں ہمیشہ کے لیے اس کو وہ انتقال دے دے گا، وذالک اللہ کہتا ہے یہ الفوز العظیم بہت بڑی بندے کی کامیابی ہے، ومن یعص اللہ اور جو نہ مانے گا نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، اپنی مان مانی کرے گا اللہ کی، وراثت کی جو حکم دیے ہیں ان کو بالکل اہمیت نہیں دے گا، اس کے بارے میں نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ اور وہ اللہ کی ان حدوں کو پار کر جائے گا، یتعدی توڑ دے گا، آگے نکل جائے گا، حدودہ اللہ کی مقرر کوئی حدیں ان کو پار کرے گا، ان کی پرواہ نہیں کرے گا، یدخلہ وہ داخل کرے گا اس کو نارن آگ میں داخل کر دے گا، خالدن فیہا اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَہُ اور اس نافرمان کے لیے عذاب مہین ذلت والا رسوائی والا عذاب ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ پاک ہمیں عذاب سے محفوظ فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔